نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، چھوٹوں اور بڑوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی خیریت اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نیک مطلوب۔ ایک خیال آیا بیٹھے بیٹھے کہ کیوں نہ آپ لوگوں کو والدین کی خدمت کے بارے میں کچھ عرض کروں۔ والدین کے حقوق تو بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ان کی خدمت کرنا بہت بڑھیا عمل ہے، بہت بڑھیا عمل ہے، کیونکہ اس بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کلام پاک قرآن مجید میں خود فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اور پھر یہ بھی فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، اور ہم نے تمہیں اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ تو اگلی آیت میں فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، لیکن ایسا احسان نہیں کہ ایک ہی دفعہ میں، بلکہ ایسا احسان کہ ساری عمر بتدریج، گریجولی یو ول پرفارم اٹ، ٹھیک ہے نا جی، گریجولی ہم لوگوں نے اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے۔ اور والدین کے حقوق کا، والدین کی ایک ساتھ کی خدمت کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ وہ ماں جو بچہ جننے کے بعد ساری رات اس کی خدمت کرتی ہے، اسے دودھ پلاتی ہے، سخت سردی کی راتوں میں نرم بستر پہ وہ بچے کو سلاتی ہے، اسے دودھ پلاتی ہے، اور جب وہ بچہ اسی بستر پہ پاخانہ کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، تو یہ ماں اس بچے کو اٹھا کے اسے خشک جگہ پہ کر دیتی ہے اور اس گیلی جگہ پہ خود ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو ماں کی خدمت ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ماں کا درجہ، باپ کا درجہ بہت بڑھیا رکھا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بتدریج احسان کرتے رہو۔ یہ نہیں کہ آپ ماں سے کہو کہ ماں آپ نے کتنا دودھ پلایا ہوگا، 1 من پلایا ہوگا، چلیں یہ 6 من دودھ لے لیں اور آپ کا حق پورا۔ تو اس طرح تو یہ نہیں ہے، بلکہ ساری عمر بھی آپ ان کی ایک ساتھ کی خدمت کا ساری عمر آپ حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوسری طرف خدمت کا کرنے کا حکم بھی دیا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے تمہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا۔ تو اب ایک تو احسان کرتے رہیے، دوسرا حکم بھی ہے۔ اگر ہم لوگ یہ احسان نہیں کریں گے، ان کی خدمت نہیں کریں گے، تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کو توڑنے والے ہوں گے۔ اور جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم توڑتا ہے تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی مخفی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور جن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناراض ہو جائے تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ان سے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ناراض ہو جائے تو پھر میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ان کی ہلاکت میں کوئی شک ہی نہیں۔ تو لہٰذا میں یہ عرض کرتا چلوں کہ والدین کا بہت بڑا حق ہے، بہت بڑا حق، کیونکہ ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوا اور پوچھا، دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں کا۔ پھر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں کا۔ پھر تیسری بار اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، تمہاری ماں کا۔
تو پھر اس صحابی نے چوتھی بار پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ کا۔ تو دیکھ لیجیے والدین کا حق اور ان کی خدمت کا اجر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے منہ سے کیسے کیسے الفاظ نکالے ماں باپ کی خدمت کے سلسلے میں۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں تھیں، ان کی زبان مبارک سے جو نکلی باتیں تھیں، وہ قرآن سے ثابت تھیں، اللہ پاک کے احکامات سے ثابت تھیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کو جھٹلائیں نہ، ان کی بات جھٹلائیں نہ، جی اُفٍ لَکُمَا وَلَا تَنْہَرْہُمَا، نہ ان کے سامنے اف تک کہیں اور نہ انہیں ہم جھٹلائیں، ان کو جھڑکیں ہم لوگ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ خدا را ان چیزوں سے باز آئیں، جتنے بھی آپ سننے والے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے والدین حیات ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، ان کی خدمت کریں، اور اگر نہیں ہے اور خدمت کر لی اور وہ فوت ہو چکے ہیں تو پھر تو آپ لوگ خوش قسمت ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے دعائیں دیں۔ اور اگر وہ خدمت بھی نہیں کر سکے اور وہ چل بسے تو پھر ساری عمر کا رونا ہے، پھر روتے رہیے اور پھر ان کے لیے دعائیں مانگتے رہیے، یہی حل ہے۔ دوسرا تو ان کے لیے پھر آپ دعائیں مانگتے رہیے، قرآن پڑھتے رہیے، ذکر کرتے رہیے، ان کے روح کے سارے ثواب کے لیے آپ بخشتے رہیے، تو یہی عمل ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اسی طرح والد صاحب، باپ جو ہے اگر یہ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے تو وہ دعا ڈائریکٹ عرش مولا تک پہنچتی ہے۔ جیسے کہ کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے تو لا الہ الا اللہ کا ذکر ڈائریکٹ عرش مولا تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح جب باپ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے، ہاتھ بلند کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی دعائیں ڈائریکٹ قبول کرتا ہے اپنی اور اس کی اولاد کے حق میں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جی۔ اس بارے میں ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ اپنی والدہ کی بہت خدمت کرتا تھا، بہت عزت کرتا تھا اور بہت خدمت کرتا تھا، جی۔ صبح سویرے اٹھنا، ان کے منہ ہاتھ دھونا، ان کا منہ ہاتھ دھو کے انہیں خوش کر کے ان کو اچھا سا لباس دینا، اور اسے پھر چارپائی پہ نرم بسترے میں سلانا، ان کے لیے ناشتہ تیار کروانا، اور پھر ناشتہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانا، جی۔ یہ بہت بڑی عمل تھا اس شخص کا۔ اسی طرح دن رات اپنی والدہ کی خدمت کرتا تھا، تو وہ اپنی والدہ کی خدمت کر کے بہت خوش ہوتا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا چاہتا تھا اور اس کی خوشنودی کے لیے کرتا تھا، اور خدمت کر کے وہ آسمان کی طرف بھی دیکھتا تھا، آسمان میں اسے جنت کی بشارت ملتی تھی، جب وہ اوپر ندا کرتا تھا تو اسے جنت کی بشارت ملتی تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ ایسا شخص تھا، تو وہ صبح سویرے کو نکلتا تھا کام کے لیے، 3-4 گھنٹے جو بھی تھے وہ کام میں لگا ہوتا تھا، پھر وہاں سے آتا تھا اور پھر اپنی والدہ کے لیے کھانا تیار کرواتا، اسے اپنے ہاتھ سے کھلاتا۔ اسی طرح شام کو سردی میں اس کی چارپائی گرم جگہ پہ لگواتا، اور گرمی میں اس کی چارپائی والدہ کی وہ سرد جگہ پہ لگواتا، سردی میں ان کو گرم رکھتا اور گرمی میں ان کو سرد رکھتا۔ یہ اس کی عادت تھی اور یہ اس کی زندگی کا شیوا تھا۔ بہت خدمت کی، خدمت کرتے کرتے ایک دن وہ اپنے کام پہ گیا، کام سے جب واپس آیا تو ان کی والدہ صاحبہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ بہت پریشان ہوا، اسے بہت دکھ ہوا اور کافی زیادہ دکھ ہوا۔ محلے کے آس پاس کے لوگ جمع ہوئے اور وہ بھی حیران تھے کہ یہ شخص تو اپنی والدہ کی بہت خدمت کرتا تھا، اس لیے یہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ دیکھو پریشان نہ ہو، یہ تو حق راستہ ہے، سب نے مرنا ہے، آج آپ کی والدہ مری ہیں، کل آپ خود مریں گے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو اللہ کی رضا تھی، میں اس پہ خوش ہوں، مجھے اس میں ناراضگی نہیں ہے، لیکن موت تو مجھے بھی آنی ہے، لیکن مجھے صرف خفگی اس بات کی ہے کہ جب میں اپنی والدہ کی خدمت کرتا تھا اور جب میں آسمان کی طرف ندا کرتا تھا تو وہاں سے مجھے آواز آتی
جنت کی بشارت ملتی کہ تو جنتی ہے، تو بہشتی ہے۔ تو ابھی والدہ کی وفات کے بعد میں اس آواز کے لیے پریشان ہوں کہ شاید اب کبھی وہ آواز آئے میری طرف جب میں ندا کروں۔ تو میرے دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ والدین کے حقوق کو اجاگر کرنا ہے، ان کی خدمات کو اجاگر کرنا ہے، اور ان کی خدمت پہ ہم نے خود بھی آنا ہے اور دوسروں کو بھی لے کے آنا ہے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ اور ایک دن آپ لوگوں نے بھی والدین بننا ہے، جو ینگ ہیں آپ لوگوں میں سے، جو لڑکے ہیں جو ان میرڈ ہیں، وہ میرڈ ہو کے اللہ کریم جب انہیں اولاد دے گا تو وہ بھی والدین بنیں گے۔ تو جس سیڑھی سے بندہ خود جس سیڑھی سے ان کے والدین گزرے ہیں، اسی سیڑھی سے اس کو بھی گزرنا پڑے گا، چڑھنا پڑے گا اسی سیڑھی سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اسی پہ آنا ہے کہ وہ بالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ تو یہ بس بیٹھے بیٹھے ایک واقعہ یاد آیا، خیال آیا کہ ماں باپ کے حقوق کو بیان کروں۔ ویسے تو بہت زیادہ حقوق ہیں، بہت زیادہ، ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں، لیکن موٹا موٹا یہی ہے کہ اپنے والدین کی بہت خدمت کریں، ان کو بہت عزت دیں، ان کی بہت عزت کریں اور ان سے دعائیں لیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب لوگوں سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش آباد رکھے، اور اس میسج کو جتنا بھی ہو سکے سب سے شیئر کیجیے گا، سب کو بتائیے گا، اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی اس کی رضا کے لیے۔ اور ساتھ ساتھ میں اگر ہو سکے تو ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اپنے کامنٹس کے ذریعے سے مجھے آگاہ کیجیے گا، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو بروقت بھی مل سکے، اور آپ لوگوں کی کامنٹس اس پہ بہت زیادہ ضروری ہیں، تاکہ کامنٹس ملتے رہیں، اور میں آپ لوگوں کی کامنٹس کی روشنی میں اچھی سے اچھی ویڈیو آپ تک پہنچاؤں، آپ تک اپلوڈ ہو سکے اور آپ لوگوں کو بروقت مل سکے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، اپنا خیال رکھیے گا، بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔